رہو یہ پیغام حق کانفرنس سے یہی پیغام فرقان منظری کا دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، کیونکہ جب تک گھی اصلی ملتا تھا، دیسی ملتا تھا، تو کسی نے نہیں پوچھا کہ کون سا گھی چاہیے، اور جب مارکیٹ میں ڈالڈا آ گیا، جب مارکیٹ میں بناسپاتی گھی آ گیا، آپ دکان پہ گھی لینے کے لیے جاؤ گے تو دکاندار پوچھے گا کون سا گھی چاہیے، کون سا گھی چاہیے۔ اے لوگوں، اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ کیوں ہم کو قائم رہنا چاہیے؟ وہ پہچان بتا کر کے رخصت ہو رہا ہوں کہ جب تک دیسی گھی ملتا تھا کسی نے نہیں کہا کون سا گھی چاہیے، اور جب ڈالڈا آ گیا، جب نکلی گھی آ گیا مارکیٹ میں، تب پوچھنا پڑا دکاندار کو کہ تمہیں کون سا گھی چاہیے، کون سے والے گھی کی تم تک خواہش کر رہے ہو۔ یہ کہنا کیوں پڑا کہ کون سا گھی چاہیے؟ تو سنو، جب نکلی گھی آ گئے تب یہ کہنا پڑا کہ کون سا گھی چاہیے۔ ایسے ہی جب لوگ صحابہ کے اور حضور کے نقش قدم پہ چل رہے تھے، کسی نے نہیں کہا کہ کون سے سنی ہو، اور جب سنیوں کے بھیس میں وہ بھی آ گئے جو ولیوں کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، جو نبی کو معاذ اللہ مر کے مٹی میں ملنے والا کہہ رہے ہیں، جب حضور کی شان میں گستاخیاں کرنے والے بھی آ گئے اور اپنے آپ کو سنی کہلانے لگے، تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کون سے سنی ہو، کون سے سنی ہو؟ محمد مدینہ حضور مہاجر مکی علیہ الرحمہ پر ضیاء الدین مکی فرماتے ہیں کہ جب کوئی پوری دنیا سے مکے یا مدینے میں آتا تھا تو ہم اس سے ایک بات پوچھتے تھے کہ تو امام احمد رضا کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نام پر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا تو جان جاتے کہ یہ ہمارا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے نام پر چہرہ بگڑ جاتا تھا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ لوگوں، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، کیوں؟ اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی یہ وہ مسلک ہے جو نبی کے بھی طریقے پہ چل رہا ہے اور صحابہ کے بھی طریقے پہ چل رہا ہے۔ اس مسلک پہ قائم رہو گے تو تاج الشریعہ کی زبان میں کہو گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت میں دیکھنا نارے دوزخ میں جا کر وہ چل جائے گا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے یا رسول اللہ۔ ہاں ہاں، یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ ایمان عشق و محبت کی بارگاہ سے یہاں سے عشق کا پیغام دیا جاتا ہے، یہاں سے نبی کی محبت کو دل میں ڈالا جاتا ہے، نبی کا پیار دل میں ڈالا جاتا ہے۔ جو پیغام اعلیٰ حضرت نے ہمارے دلوں میں پیوست کر دیا، وہی پیغام حجت الاسلام نے ہمارے دلوں میں ڈالا، وہی پیغام حضور مفتی اعظم نے ہمارے دلوں میں ڈالا، وہی پیغام مجاہد ملت نے ہمارے دلوں میں ڈالا، اور وہی محبت کو آج تاج الشریعہ نے ہمارے سینوں میں ڈال دیا ہے۔ اور تاج الشریعہ ہمیں پیغام دے کر چلے گئے کہ داختر قادری خلد میں چل دیا، خلد ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ ہم نے کہا میرے شیخ، جب آپ دنیا سے گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ کوئی باپ کا چہرہ دیکھ کر جاتا ہے، کوئی ماں کا چہرہ دیکھ کر جاتا ہے، آپ کیا دیکھ کر گئے؟ تو تاج الشریعہ جواب دیتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے تو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے طریقے پہ مت چلو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے طریقے پہ مت چلو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت ہے، یہی سواد اعظم ہے۔ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ آج کے دور میں اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اس پہ قائم رہو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ جو فرقوں میں بٹ گئے، حضور نے فرما دیا تھا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ جو صحابہ کے اور نبی کے نقش قدم پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ہم الحمدللہ صحابہ کے بھی نقش قدم پہ چلتے ہیں، نبی کے بھی نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، جنت رسول اللہ کی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کچھ عرض کرنے میں
سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضا بشریت کوئی غلطی ہوئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ طیب پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زندگی سواری دل شاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے. جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے. سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے. یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے. کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے.